آج میں آپ کی طرف سے مولانا ارشد مدنی کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ اس سلام میں آپ بھی میرے ساتھ شریک ہیں کہ نہیں ہیں؟ نعرہ تکبیر! مولانا ارشد مدنی زندہ باد! صدر جمعیت علماء ہند زندہ باد! ارشد مدنی آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ. ارشد مدنی کی ہمت کو زندہ باد! میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج میں صوبے کے کونے کونے سے آئے ہوئے جمعیت کے خادموں کے ساتھ مل کر مولانا ارشد مدنی کی عظمت کو سلام کرتا ہوں اور ان کو داد دیتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا ارشد مدنی کی عظمت کو، ان کے حوصلوں کو سلام کرتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملک کے موجودہ حالات نے یہ ثابت کر دیا، کہ مولانا ارشد مدنی صرف شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے صرف نسبی بیٹے ہی نہیں ہیں، بلکہ آپ کے علوم اور خصوصیات کے امین بھی ہیں. اگر مولانا حسین احمد مدنی نے غلام ہندوستانیوں کی حمایت میں انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی اور ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کی، تو ان کے سپوت مولانا ارشد مدنی نے آسام کے مظلوموں کی حمایت کے لیے فرقہ پرستوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مولانا ارشد مدنی زندہ باد! مولانا ارشد مدنی زندہ باد! قائد ملت زندہ باد! قائد ملت زندہ باد! میرے دوستوں، حضرت کی عظمت کو جانچنے کے لیے اور ان کے حوصلوں اور شجاعت کو پرکھنے کے لیے آپ کے پتلے نظر آتش کیے گئے، آپ کے خلاف FIR تھانوں میں درج کرائی گئی. لیکن دنیا نے دیکھا کہ مولانا ارشد مدنی کے موقف میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس آدمی کا بیان جو پہلے دن تھا وہی دوسرے دن تھا، وہی تیسرے دن تھا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس مولانا ارشد مدنی آپ کی عظمت کو سلام! مولانا ارشد مدنی آپ کی عظمت کو سلام! میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب آپ کا قائد، آپ کا رہبر اور آپ کو راہ دکھانے والا مضبوط ہوگا، حق گو ہوگا، شجاع ہوگا، باحوصلہ ہوگا، تو بڑی سے بڑی طاقت کو بھی اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہونا پڑے گا. آپ نے دیکھا عدالت کا فیصلہ آیا، ہم اس فیصلے کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی عدالتیں عدل و انصاف پر یقین آج بھی رکھتی ہیں اور آئندہ بھی وہ عدل و انصاف کا بول بالا کرتی رہے گی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 38 لاکھ آسامی لوگوں کے سلسلے میں حضرت مولانا نے جو جدوجہد کی، شیخ الاسلام کے سپوت نے جو کوششیں کی، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کوششوں کا فائدہ صرف مسلمانوں کو نہیں پہنچا، بلکہ 48 لاکھ میں 22 لاکھ ہندو عورتیں اور بچے بھی اس کوشش سے فائدہ اٹھا کر کے ملک کے باشندے ہونے کا حق حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. میرے دوستوں، آسام کے مسئلے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مولانا ارشد مدنی صرف مسلمانوں ہی کے رہنما نہیں ہے، ہندوؤں کے بھی رہنما ہیں، سکھوں کے بھی رہنما ہیں، عیسائیوں کے بھی رہنما ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مولانا ارشد مدنی ہندوستان کے مظلوموں کے رہنما ہیں، چاہے ان کا دین و مذہب کچھ بھی ہو، چاہے ان کا مسلک و مشرب کچھ بھی ہو. آج یہ قومی یکجہتی کانفرنس اس بات کی غماز ہے کہ یہ ملک چلے گا تو پیار سے چلے گا، یہ ملک آگے بڑھے گا تو محبت سے بڑھے گا، اور نفرت کے پجاریوں کو انشاءاللہ آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا جائے گا.